السلام علیکم۔ میرا نام تمثیل احمد ہے اور مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے والے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی زندگی میں ہنستے بستے اور مسکراتے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا بستا رکھے اور مسکراتا رکھے۔ آج اس سیشن میں، اس ویڈیو میں جو میرا یہ مقصد ہے بنانے کا، وہ یہ ہے کہ میں نے جیسا کہ ویڈیو پہلے اپلوڈ کی تھی اس چینل پہ، سیلف ایکچولائزیشن، خود شناسی جسے ہم بولتے ہیں، اپنی تلاش، خود کا کھوج، اس کے اوپر جن لوگوں نے ویڈیوز دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یار میں نے خود بھی کچھ سوچا کہ یار انسان جب خود پڑھتا ہے نا، جب کسی چیز کو اور خود دیکھتا ہے تو اسے ایک بہتر طریقے سے اس چیز کی سمجھ آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کو ایک بات کوئی انسان بتاتا ہے کہ یار آپ یہ کام اس طرح کر سکتے ہو، جب آپ اس کام کو اس بات کو خود سے پڑھتے ہیں ایک دفعہ، تو آپ کو اس کی بہتر طریقے سے جو سمجھ ہے وہ آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے خود شناسی بھی جو ہے ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو ایک گہرا مطالعہ اور ایک وقت مانگتا ہے گہرا۔ تو اس کے لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ جو بک ہے اپنی تلاش، جس کا نام ہے، قاسم علی شاہ صاحب جو کہ میرے بڑے محترم ہیں اور بڑے اچھے جو استاد اور ٹیچر بھی ہیں، ان کو میں اپنا ٹیچر سمجھتا ہوں، تو ان کی یہ کتاب ہے اور میں نے اس کو پرسنلی پڑھا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر کوئی انسان سنجیدہ ہے اس سوال کو لے کے کہ وہ اپنے آپ کی کھوجنا چاہتا ہے، خود کو تلاش کرنا چاہتا ہے کہ وہ کس کام کے لیے دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، یہ اس انسان کے لیے یہ بک ہے۔ تو اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ میں نام جو ہے میرے جو ہے اس وقت مائنڈ سے نکل گیا نام ان کا جو بھی ہے، لیکن حضرت کے پاس ایک جو تھا وہ شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں جو ہوں خود کو تلاشنا چاہتا ہوں، میں کون ہوں، میں کس لیے بنا ہوں، میں یہ جانچنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہی سوال مجھ سے ایک ہفتے بعد آ کے پوچھنا۔ ایک ہفتہ گزر گیا اس طرح ہی۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہیں اپنا سوال یاد ہے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے اپنا سوال یاد نہیں۔ انہوں نے کہا تم اپنے آپ کو کبھی نہیں جانچ سکتے۔ تو یہ ویڈیو اور یہ کتاب یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ایک انتہا کے سنجیدہ لوگ ہیں اور جن کو اس بات کو جاننا چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے خود کو پہچاننا ہے، ہم کون ہیں، ہم کس لیے بنے ہیں، ہمارا پیشن کیا ہے، ہمارا شوق کیا ہے۔ اور ایک بات آپ یہ کہیں لکھ لیں کہ شوق کی انتہا نہیں ہوتی، صرف شوق انسان کو کہیں بھی لے جاتا ہے۔ اب اس کتاب کا جو ایک مختصراً خلاصہ ہے، چونکہ ویڈیو جو ہے وہ کافی پھر لینتھ میں چلے جاتی ہے اور لوگ اس کو سنتے نہیں ہیں کہ اتنی ڈیٹیل میں چلے گیا یہ بندہ، تو اس وجہ سے جو ہے پھر کوشش کرتا ہوں کہ شارٹ ویڈیوز بناؤں پھر بھی، لیکن جو ڈیٹیل بتانا، جو بات سمجھانا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ آتی ہے، یار دیکھیں آپ کو سمجھ آتی ہے، کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو سمجھ نہ آئے یا جو سمجھنے سے قاصر ہو، تو پھر اس کا مجھے فائدہ نہیں ہوگا بنانے کا، اس لیے میں ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں چلا جاتا ہوں۔ اب اس کا ایک مختصراً خلاصہ یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے نا، امام مالک کا ایک جملہ ہے جو کہ میں پہلے بھی کوٹ کر چکا ہوں کہ انسان کی دو پیدائشیں ہوتی ہیں، پہلی پیدائش جو ہے ماں کے پیٹ سے اس دنیا تک، اور دوسری پیدائش اس دن ہوتی ہے جس دن انسان خود کو پہچان لیتا ہے کہ میں کون ہوں۔ تو انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو یہ سوال اتنا ہی پرانا ہے کہ جتنا انسان پرانا ہے، کہ یہ خود شناسی جو ہے نا یہ بہت پرانا ٹاپک ہے، تو یہ سوال اتنا ہی پرانا ہے کہ جتنا انسان پرانا ہے۔ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ کس لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اور اس کا کام کیا ہے یہاں۔ اس کے لیے آپ اس کتاب کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ اس میں ان لوگوں کے اوپر بات کی گئی ہے کہ جو لوگ اس سوال کو انتہا کا سنجیدہ لیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
سب سے پہلے جو ہے نا آپ کوئی بھی آپ ریڈنگ جو ہے نا کہ ریڈنگ بہت اچھی ہیبٹ ہے اور بڑا اچھا شوق ہے ریڈنگ. سر ریڈنگ کے لیے سب سے پہلی چیز جو آپ میں کوالٹی ہونی چاہیے فوکس, یکسوئی. فوکس ہوگا نا تو آپ ریڈنگ کو سمجھ سکیں گے, ورنہ ویسے تو میں ایسے کر کے نظر مارتا ہوں, مجھے پتہ لگ جاتا ہے یار اس کتاب میں یہ لکھا ہے, سمجھ تو نہیں نہ آئی, کیا فائدہ پڑھنے کا, ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. جس سے ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ ہمیں وقت برباد کر رہے ہیں, وہ والی بات ہو جائے گی کہ ٹائم ضائع ہوگا. سو اس لیے ریڈنگ جو ہے یہ بڑی اچھی ہیبٹ ہے, اس کو آپ کنٹینیو کریں. پھر اس طریقے سے جو یہ اپنی تلاش ہے نا, اس کے اندر پھر یہ فرمایا گیا کہ آپ خود کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں نا تو اس کو ٹائم دیں اور اپنے آپ کا اپنے ارد گرد اپنے اندر جھاتی مارے, اپنے اندر دیکھیں آپ کس کام کے لیے بنے ہیں یار. اور سب سے بڑی نشانی پیشن کی, جو میں بارہا دفعہ اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں, سر پیشن کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ انسان جو ہے نا ٹائم اینڈ سپیس کے بیریئر سے آؤٹ ہو جاتا ہے. زمان و مکان کی حدیں جو ہے نا وہ پار ہو جاتی ہیں, نہ اسے وقت کا پتہ ہوتا ہے, نہ اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے ارد گرد کیا ہو. جس کام کو کر کے آپ کو خوشی محسوس ہو تو سمجھ لیں کہ وہ آپ کا پیشن ہے. اور زندگی میں انسان کامیاب تب ہوتا ہے کہ جب اس کا پیشن اور پروفیشن سیم ہو. انسان کی کامیابی جو ہے وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی کہ پھر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ انسان کی کامیابی اس وقت تک بھی ممکن نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنے اوپر سنجیدہ نہیں ہوتا. اپنے اوپر سنجیدہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ خود کو سنجیدہ لیں اور دیکھیں, اور اس سوال کو سنجیدہ لیں کہ میں نے خود کو تلاش کرنا ہے اور دیکھنا ہے. تو اپنی تلاش جو ہے قاسم علی شاہ صاحب نے ویسے جو ہے 5 بکس جو ہیں لکھی ہیں, تو 5 کتابوں پہ انہوں نے کام کیا ہے اور انہوں نے کافی لوگوں کو ٹرینڈ کیا ہے. تو 5 کتابیں جو ہیں ان کی میرا خیال ہے کہ زندگی گزارنے کے اس میں بہت سارے جو طریقے ہیں اور بہت ساری جو باتیں ہیں اور بہت سارے جو کام ہیں وہ سمجھا دیے گئے ہیں کھول کے. اس طریقے سے جو ہے ان کتابوں کو مطالعہ کرنا ضروری ہے, اور کتابیں پڑھا کریں. کوشش کیا کریں کہ اپنے سلیبس سے ہٹ کے کتابیں پڑھیں. میں یہ آج معذرت سے یہ بات کہتا ہوں, یہی بات میں آج معذرت سے کہتا ہوں کہ جو ہمارے سلیبس کی بکس ہیں ان سے زیادہ فائدہ مجھے جو ہے دوسری بکس پڑھ کے ہوا ہے. معذرت کے ساتھ کہ ان سلیبس کی بکس نے مجھے آج تک کوئی فائدہ نہیں دیا خاص. ٹھیک ہے, یہ چند ایک باتیں تھیں, یہ ایک ریویو تھا بک کا جو کہ میں کرنا چاہ رہا تھا. میں چاہتا تھا کہ لوگ اس کتاب کو پڑھیں زیادہ سے زیادہ. جن لوگوں کو پتہ ہے تو بہت اچھی بات ہے, جنہوں نے پڑھی ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ جنہوں نے نہیں پڑھی تو وہ بھی اس کتاب کو پڑھیں تاکہ وہ اس سوال پر سنجیدہ ہو سکیں. اور میرے خیال سے اپنی تلاش جو ہے یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے آپ کی زندگی کے اندر. اس چینل کو جو ہے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اور اس چینل پہ ایک جیسا کہ میں بتا چکا ہوں بارہا دفعہ کہ ایک جو میرا دوست ہے سرمد حسن, تو وہ اس کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہے. تو کرکٹ سے ریلیٹڈ اس کی ویڈیوز ہوتی ہیں, تو آپ کوشش کریں کہ ان کی ویڈیوز جو ہیں ان کو دیکھیں اور لائک کریں, شیئر کریں. اور اگر آپ جو ہے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ نے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو جو لوگ انتہا کے سنجیدہ ہیں وہ لوگ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ان کو دوبارہ بھی اس سے فائدہ ہو سکے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر آپ سے اسی طرح کی ایک اور ویڈیو, ایک اور مقصد, ایک اور امید کے ساتھ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.